السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی ہیں، ایک بندگی ہے، ایک نمائندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بندگی ہے کہ جتنے بھی جنات ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو میرا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی ہے۔ اور ایک ہے نمائندگی۔ عبادت یہ ہے کہ اکیلی میری ذات جہنم سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، بلاؤں سے بچ جائے، وباؤں سے بچ جائے، آفات سے بچ جائے، بلیات سے بچ جائے، ناکامیوں سے بچ جائے، حالات کی سختی، تلخی، پریشانیوں سے بچ جائے۔ چلو اگر زیادہ ترس بھی آ گیا تو میری اولاد بھی بچ جائے، میرے گھر والے بھی بچ جائیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ اس سے اونچا ہے، وہ نمائندگی کا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ یہ ہے کہ ساری انسانیت، سارا عالم، اس میں بسنے والا ہر فرد، وہ کسی بھی سوچ سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی جذبے سے تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی فکر سے اس کا تعلق ہے، وہ سب ناکامی سے بچ جائیں، حالات کی سختیوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ حالات کی تلخیوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ پریشانیوں سے، دکھوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ اور پھر بچ نہ جائیں، ان کے الجھے ہوئے حالات سلجھ جائیں، ان کے پریشان زندگی بہتری کی طرف آ جائے۔ ان کے ساتھ کوئی روگ لگا ہے، کوئی دکھ لگا ہے، کوئی پریشانی لگی ہے، جس کو وہ سسک رہے ہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ایسا بندہ ہوتا جو ہماری سنتا، کوئی ایسا بندہ ہوتا جو ہمارے حالات کو پہچان لیتا، کوئی تو ہوتا۔ یہ چیزیں اگر کسی کے دل میں آ گئیں، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے والا بن جائے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے فکر مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ نمائندگی ہے۔ اور کس کی نمائندگی ہے؟ اللہ کی اور اس کے حبیب کملی والے کی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، میرا اللہ کہتا ہے میں بھی لوگوں کی سلامتیاں ہی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ میرا کام بھی تمہیں عذاب دے کے خوش ہونا نہیں ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ میری نمائندگی ہے۔ اور میرے آقا کملی والے کا بھی یہی حکم، یہی مزاج، یہی طبیعت۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تو آپ کے اندر یہی درد اور غم تھا، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پہ یہی تھا، اور آپ الٹ کے سجدے میں چلے گئے اور آپ نے اللہ سے یہی مانگا، امت کو، انسانیت کو، سارے عالم کو۔ ہم سوچیں کہ ہمارا ظرف کتنا وسیع ہے، ہمارا دل کتنا وسیع ہے۔ ساری عمر ہو گئی، میں ہی میں ہوں۔ ایک ہے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے ہم یہ ہے، ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم، ایک ہے ہم عربی والا، اردو والا ہم یہ ہے، ہم ہی ہم ہیں،
ایک عربی والا ہم ہے، وہ ہم ہے کہ ایک غم دل میں، ایک کڑھن ہو، ایک درد ہو، ایک اندر کوئی چیز لگی ہو، یہ عربی والا ہم ہے، عربی والا۔ اللہ کو یہ ہم پسند ہے۔ اردو والا ہم کہ ہم ہی ہم ہیں، میرے اللہ کا اور اس کے حبیب کا یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ ہم ہی ہم، میں ہی میں ہوں، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ پسندیدہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمت رکھتا ہے۔ ہم، یہ پسندیدہ لفظ۔ نمائندگی اور بندگی، اگر ہم نے اپنے مزاج میں بندگی کا مزاج نہ رکھا، تھوڑی دولت پائیں گے، تھوڑی دنیا پائیں گے، غور سے سننا، تھوڑا مال پائیں گے، تھوڑی اولاد پائیں گے، تھوڑی عمر پائیں گے، دنیا میں بھی گھاٹے کا کام شروع ہو جائے گا۔ ہاں سچ بتا رہا ہوں، تھوڑی دنیا، تھوڑا مال، تھوڑی عمر، تھوڑی سانسیں، تھوڑی زندگی، اسی میں بساط لپیٹ کے یوں چلے جائیں گے۔ میں وہاں کسی پتہ نہیں کہاں تھا، بخارا تھا، سمرقند، تاشقند، ایک جگہ گیا تو ایک مائی جو ہے وہ شطرنج کو، وہاں خاتون تھی جو وہاں کی ملازم تھی، تو لوگ شطرنج کھیل کے اٹھے تو وہ شطرنج کو ایسے لپیٹ رہی تھی، اس کا باکس بنا ہوا تھا۔ میں کہا لے یہ ہے بساط لپیٹنا، ایسے نہیں، شطرنج کے مورے اکٹھے کر رہی تھی اور ایک باکس میں ان کو بند کر رہی تھی۔ میں کہا یہ زندگی ہے، شطرنج کھیل کے اٹھ گئے، دی ورلڈ از اسٹیج اینڈ وی آر ہیرو۔ ہر دنیا آتا ہے یہاں اپنا کام، اپنا کرشمہ، اپنا جلوہ، اپنا نظام دکھا کے پھر چلا جاتا۔ اگر ہم نے بندگی اختیار کی، بندگی اختیار کی اور نمائندگی نہ کی، نمائندگی سے مراد میں کملی والے کا نمائندہ ہوں، میں آل رسول کا نمائندہ ہوں، میں حسنین کریمین کا نمائندہ ہوں، میں امام حسن کا، حسین کا، امام زید کا، امام جعفر کا، عقیل کا، یہ جتنی ہستیاں ہیں ان سب کا میں نمائندہ ہوں، میں صدیق و فاروق عثمان حیدر کرار کا نمائندہ ہوں، سارے صحابہ کا نمائندہ ہوں، اولیاء صالحین کا نمائندہ ہوں۔ کیا یہ نمائندہ ہوں کہ ان کے اندر ایک غم اور فکر اور درد اور سوچ اور کڑھن تھا اور ایک جذبہ تھا، اکیلا میرا گھر نہ بس جائے، اکیلا میری زندگی میں ترقی نہ آئے، اکیلا میں کامیاب نہ ہوں، نہ دنیا میں سارے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تیرے پاس جہنم میں ڈالنے کے لیے پتھر ہی کافی ہے، تو دنیا کو، انسانیت کو جہنم میں نہ ڈال۔ قرآن میں آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، ہم نے جہنم میں پتھر ڈالنے ہیں اور انسان ڈالنے ہیں۔ آج بھی پتھر ہی سے آپ کی اینٹیں، یہ پتھری کوئلہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے یہ کوئلہ، پتھری کوئلہ، یہ سارا پتھر ہے۔ ہزاروں سالوں کے بعد وہ پتھر پہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جلنے والا مواد ہوتا ہے اور پھر یہ پتھری کوئلے سے بجلی بنتی ہے، اس پتھری کوئلے سے اینٹیں پکتی ہیں اور اس پتھری کوئلے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں، یہی تو ہے، نیچے سے نکلتا ہے۔ اللہ تیرے پاس یہ پتھر ہی بہت ہے تو انسانوں کو نہ ڈال۔ اللہ کہتا ہے بڑا کریم بنتا ہے، بڑا کریم بنتا ہے۔ یہ جذبہ تو انبیاء کرام کا تھا، تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ کریم کو اللہ کریم بنا دیتا ہے، جو کریم بنتا ہے نا، اب اس لفظ کو غور سے سمجھیے گا، جو کریم بنتا ہے اللہ اس کو کریم بنا دیتا ہے۔ کریم کیا ہوتا ہے؟ ایک انگلش والا کریم ہے، اور وہ بھی اسی میں شٹ ہو سکتا ہے، نرم، خوبصورت۔ انگلش کی جتنی بھی کریمیں ہیں، خوبصورت، نرم، خوشبودار، انگلش والا کریم اللہ اس کو بنا دے۔ اچھا، ایک اور کریم عربی والا ہے۔ عربی والا کریم یہ ہے کہ انسانیت کا غم اس کے دل میں، درد اس کے دل میں، اور اس کے اندر محبت، پیار، الفت، نرمی، استقبال۔ اللہ کریم، اس کا حبیب کریم،
اور جو کریم بننے کی کوشش کرے گا اللہ پاک جل شان ہو اس کی نسلوں میں دولت بہت دے گا، مال بہت دے گا، عمر میں برکت دے گا۔ وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، غور سے سننا، نمائندگی پہ وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، اور بندگی پہ صرف بخشش ہے، اور وہ بھی وہ جس کی بندگی اللہ کہتے ہیں ہاں تم نے واقعی میرے اور میرے حبیب کے مطابق بندگی زندگی گزاری، تب میں بخشش کی مہر لگاؤں گا۔ اور نمائندگی پہ استقبال ہے، نمائندگی پہ استقبال ہے۔ تو صرف فکر کرنا ہے، بیٹھ کے فکر کرنا ہے دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان کا۔ جیسے میں کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے نا مجمع میں، مجھے کیسا ہوتا ہے کیوں سو رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا، میرے ایک احساس ہوتا ہے، میرے اندر ایک غم ہوتا ہے، اللہ میرے اس غم کو سچا کر دے۔ ہمارے مزاجوں میں بیٹھ کے روز سوچوں کہ میں نمائندہ ہوں۔ یہ نمائندگی پتہ ہے کون سی چیز ہے؟ یہ بندگی سے اوپر کا نظام ہے، ترقی کا آخری نظام ہے۔ یہ بندگی سے آگے جو ترقی ہوتی ہے اور کسی کو کوئی تاج پہنا جائے، تاج پہنایا جائے، یہ اس سے اگلا نظام ہے۔ یہ آپ کے لاہور کے شاہی قلعے ہیں اور بھی قلعے ہیں، قلعوں میں ہمیشہ بادشاہ کا تخت سجتا تھا، پھر بادشاہ کے ساتھ قریب میں وہ بیٹھتے تھے جن کے سروں پہ کسی کے ہاں وزارت کا تاج ہوتا تھا، کوئی مشیر کا تاج ہوتا تھا، کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 20,000 کے لقب ہوتے تھے۔ وہ لوگ بیٹھتے تھے سامنے، وہ ایسے نہیں آتے تھے سامنے، کوئی بہت بڑی محنتوں کے بعد وہ چنے جاتے تھے۔ اور میرے کملی والے کی برکت سے حیران ہوں گے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی انسانیت کا غم لے کے صرف بیٹھ جائے، صرف غم لے کے بیٹھ جائے، صرف یہ سوچ لے کے بیٹھ جائے کہ میرے کام تو بن رہے، میرے کام تو بن رہے، پوری انسانیت کے کام کیسے بن جائے؟ میرا غم دور ہو گیا، میرا فکر دور ہو گیا، میری اولاد ٹاپر ہو گئی، اس کی ترقی ہو گئی، میری بیٹی اور بیٹے کی نسلیں بڑھ گئیں، ان کو اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی دکان، اچھی مل، اچھی فیکٹری مل گئی، اچھا گھر مل گیا، یا نہیں ملا تو میں اس سوچ کو لے کے بیٹھا ہوں، میں اس سوچ سے آگے کیسے نکلوں، میں اس سوچ سے ترقی کیسے کروں؟ یہ بندگی سے اگلی ترقی ہے جس کو نمائندگی کہتے ہیں، اس سے اگلی ترقی ہے۔ بہت بڑی ترقی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بندگی سے آگے نکلیں گے، بڑے اونچے بن جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر ایک احساس ہے دوسرے کا، بس احساس۔ آپ نے جیب سے پیسہ خرچ نہیں کیا، آپ نے اپنی گاڑی کی لائٹ دوسری کی گاڑی کے لیے نہیں چلائی، اس کو تو اپنی ہے، آپ نے کوئی خرچ نہیں کیا، پر ایک جذبہ اور احساس ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کی صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ کیا کم ہوگی؟ ایک نیکی کم ہوگی، اور وہ دنیا جہان میں ہر بندے کے پاس جائے گا، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ماں باپ بہن بھائی ساتھی دوست عزیز، کوئی دنیا کا مخلص، ایک بندہ ملے گا اس کے پاس ہوگی بھی صرف ایک ہی نیکی، سوچے گا میری ایک نیکی سے کیا بنے گا، جس کو دے دوں اس کا تو کام بن جائے، اس کو ایک نیکی دے گا، اس کا کام پورا ہو جائے گا، وہ خوشی خوشی آئے گا۔ میرا رب باوجود جاننے کے پوچھے گا، اس کو بلا کے لیا جس نے آج کے وقت میں تجھے ایک نیکی دی۔ تو اللہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اس کو فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی تھی کہ تم مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے،
تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، ایک نیکی دے کے فرمائے تو نے دی ہے نیکی، یا اللہ میں نے دی، کیوں؟ یا اللہ میری ایک نیکی سے تو کام بنے گا نہیں، چلو اس کا کام بن جائے، اس کا گزارا ہو جائے، یہ آباد اور شاد ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے، تو اللہ پاک دونوں کو کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ تو نے اس کا بھلا کیا، کر بھلا سو بھلا، کر بھلا ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، جا میں نے تیرا بھی بھلا کر دیا، جا میں نے تیرا بھی بھلا کر دیا، اور تم دونوں کو اکٹھا جنت میں بھیج دیا۔ بس صرف سوچا ہے کسی نے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، بولا یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ آسمان میں سارا تیرا نظام ہے، آخر کوئی بیکار تو نہیں ہے نا، آخر بیکار تو نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ بس یہ سوچا اور کیا پڑھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کہا اچھا جا میں نے تجھے نجات بھی دے دی اور عزت بھی دے دی اور بندگی بھی دے دی اور نمائندگی بھی دے دی، سارے کامیابی کے تمغے دے دیے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی آسمان پہ نظام اللہ کا دیکھ کے اس آیت کو ایسے کر کے اوپر کر کے ایک دفعہ پڑھ لیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بس اس آیت کو یاد کر لیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے نظام کو ٹھیک کہا ہے، یا اللہ کو یہ نظام تو نے بنایا ہے کہ وجہ ہے صحیح، ضروری نہیں ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یہ آپ کو شاید میں پہلی دفعہ یہ پیکیج بتا رہا ہوں، شاید مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے آپ سے سنا تھا اور سال سے یہ پڑھ رہا ہوں، جب بھی آسمان پہ نظر پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ آسمان کا سارا نظام اور آسمان کے سارے نظام میں ساری کائنات ایسے بیکار تو نہیں ہے، اور پھر اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھ لیتا ہوں اور بس اپنے کام پہ لگ جاتا ہوں، دن میں ایک دفعہ، بعضوں کا 2 دن بھی نہیں، کہا میں سال سے یہ کر رہا ہوں، جب بھی خیال آیا، موقع آیا اور ذہن میں آیا تو میں نے یہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ پڑھ لیا۔ کہا کہ مجھے کہنے لگا چند دن پہلے خواب آیا اور بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا تخت ہے، اور بہت بڑے محل کے اندر ایک کائنات ہے، عجیب و غریب دنیا ہے جو آج تک نہ میں نے دیکھی نہیں، اور میں نے اگلے لفظ اس کے بڑھائے، وہ یہ بڑھایا میں نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ پرکھا، وہ میں نے دیکھا۔ تو کہنے لگے، آواز آئی یہ تیرا محل ہے، بس صرف انتظار ہے موت کا، تیرا انتظار کر رہا۔ تو میں نے پوچھا یہ کس عمل کی وجہ سے؟ کہا تو اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تو نہیں کرتا؟ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کا محل بناؤ، وہ بن ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں دکھاؤ، جو یہ کرے گا ایسی بنا دوں گا، دکھاؤ اس کو دنیا میں، اس کا مکان دکھاؤ کہ میں ایسے دوں گا اور ایسے کر لیتا ہوں اور ایسے کر سکتا ہوں۔ ہاں ایسے کروں گا، ایسے کر سکتا ہوں۔ اپنی طبیعتوں میں نمائندگی لائیں، نمائندگی لائیں۔ ہمارا بھی قصور نہیں، ساری عمر ماں باپ نے بھی بندگی بتائی، بیٹا نیک بن جاؤ، بیٹے کا خیال کرنا، بیٹا اس بہن کا خیال کرنا، اس بیٹے کا، اس باپ کا، میں جا رہی ہوں بیٹا،
اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا. ساری عمر استاد نے بھی بندگی بتائی, کہ بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں کے سے محبت کرو. ایک پیغام ہے, یہ کوئی غلط پیغام نہیں ہے. بڑوں کی عزت, چھوٹوں چاہت, بہت بڑا پیغام ہے. لیکن ہمارے قانون میں پہلے دن سے میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا, پہلے دن سے نمائندگی کا پیغام, نمائندگی کا لفظ اور نمائندگی کے جذبے پہلے دن سے ہمارے اندر سنے ہی نہیں گئے. پہلے دن سے پتہ ہی نہیں کہ نمائندگی ہوتی کیا ہے. دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے, دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم کملی والے کے نمائندے ہیں, کیوں اب نبی نہیں آئے گا, نبوت کے دروازے بند ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک نبی کا وصال ہوتا تھا تو دوسرا آتا تھا, یا پھر قوموں میں نبی ہوتے تھے, قبیلوں میں نبی ہوتے تھے. ایک وقت میں ایک نبی نہیں, زیادہ ہوتے تھے. تمہیں عذاب سے نہ بچاؤں جو تمہیں اندر اندر کھائے جائے, ٹینشن کی شکل میں, اسٹریس کی شکل میں, بے چینی کی شکل میں, بدگمانی کی شکل میں, شک وسوسوں کی شکل میں, کسی شکل میں. وہ بھی ایک عذاب ہے, کھائے جائے کھائے جائے کھائے جائے. بتاؤں نا, میں بتائیں, آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. اللہ کہتا ہے اللہ کو پارٹنر بنا لو, اللہ کو حصے دار بنا. ہمارے یہاں ہمارے ایک مخلص تھے, وہ کہنے لگے میرے بہنوئی کو ایسے حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بس اپنا نام دے دے. جو بندہ بھی ان کے نام میں ان کی تجارت آ جاتی ہے یا اس کا حصہ دار ہو جاتا ہے, اس بندے کا بزنس کاروبار آگے بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں نام دے دیں اپنا صرف, بس ہمیں پتا ہے کہ آپ کا نام آئے گا تو آپ کی پیشانی پہ بخت, مقدر, نصیب ایسی ہوگی کہ ہم خود آپ کے نام کی وجہ سے عزت اور دولت اور مال پالے. تو سوچیں بندے کا یہ حال ہے, جس بندے کو رب نے نوازا ہے, خود رب اگر نام آ جائے اللہ کا, سوچا تو صحیح, یہ تو بندے کا حال ہے کہ جس کی بخت نشانی اللہ نے لکھی ہے, اللہ چاہے چھین لے. یہ لکیریں ماتھی کی پیشانی کی, بخت, مقدر, نصیب, یہ اللہ نے لکھی ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ تو ایسا تجھے بنا دوں گا تو تیرا نام ہی جب آئے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی اتنی نحوست اور ظلمت ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا, میں جس ادارے میں جاتا ہوں ادارہ ختم ہو جاتا ہے, میں جس بندے کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں خود وہ برباد ہو جاتا ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا, یا جس محکمے میں یا جس شعبے میں یا جس دکان, مکان, دفتر, فیکٹری, مل میں جہاں جاتا ہوں میرا وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. میں تو ہوں وہی برباد ہو جاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے اگر دولت, عزت اور کامیابیاں پانا چاہتے ہیں اور دولت, عزت اور کامیابیوں کے نظام لینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی تجارت میں اپنا شریک بناؤ, حصے دار بناؤ, پارٹنر بناؤ. آؤ میرے ساتھ تجارت کرو, میرے ساتھ تجارت کرو. یا اللہ کیا تجارت کرے؟ حَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, تمہیں وہ عذاب علیم سے بچائیں گے. ایسا درد جو دل میں کھائے کھائے آخر قبروں میں چلا گیا. وہ اولاد کا درد, وہ مال کا درد, وہ کسی کاروبار کا درد, وہ کسی نے جائیداد دبا لی, کسی نے مال کھا لیا, کسی نے ورثہ کھا لیا, کسی نے وراثت کھا لی, کسی نے قبضہ کر لیا, یا ساری زندگی قسمہ پرسی کی زندگی گزری. میرے ساتھ والے عروج پہ چلے گئے, میں زوال ہی زوال میں ہوں, ان کے سارے راستے کھلے, میری ساری گلیاں بند. یہ ایک عذاب ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ لو. اللہ کو ساتھ لے لیا, کم بن گئے. اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کا ساتھ لینا ہے, یہ آل رسول کے جذبے تھے. علی کرم اللہ وجہہ, اللہ اکبر, جو دعائیں مانگتے تھے اور جو دعاؤں کو وقت دیتے تھے اور جو روتے تھے, یعنی اتنا. پھر ان کی نسلوں میں حضرت امام زین العابدین کا جو نام تھا, زین العابدین تو نہیں تھا, علی تھا. دادے کے نام پہ کیوں جی؟ یہ کن کے بیٹے تھے؟ امام
حسین کے بیٹے تھے نا. کربلا کے آخری وہ مقام کے، کربلا کے آخری وہ یہ عظیم انسان تھے جو بچے یہ بچ گئے اور ان کی برکت سے نسلیں چلی. آپ سوچیں ان کی اتنا مسلح سے رونا 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 تھا، نام پڑ گیا زین العابدین، عابدوں کا، نیک اولیاء صالحین کے سردار. اور سجاد کس کا نام ہے؟ بولے انہی کا. سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سردار. اب سوچیں آل رسول نے ایک زندگی دی ہے. رونا مانگنا، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. بعض اولیاء اور اہل البیت کی زندگی میں آنسوں کی جگہ خون شروع ہو جاتا تھا. اور امام زین العابدین اتنا روتے تھے مسلح تر ہو جاتا تھا. اور امام زین العابدین نے ایک دفعہ احرام باندھا حج کے لیے. یہ سال یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہر سال حج کرتے تھے. احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد جب یوں کہا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس لبیک کہا نا، چہرہ ایسے پیلا ہو گیا، جسم سے جان نکل گئی اور یوں ایک پل کے اندر نڈھال کہ آقا کیا ہوا؟ اللہ نے کے سامنے حاضری ہے اور لبیک کہتا ہوں، پتہ نہیں میرا بنے گا کیا. ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے جنت ملے گی، آل رسول اور اصحاب رسول کے وسیلے سے جنت ملے گی. صدیق اور فاروق اور عثمان غنی اور حیدر کرار اور حسنین کریمان حسن حسین، ان ہستیوں کے اور امہات المومنین میرے کملی والے کی بیٹیاں اور بیٹے، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی. یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے نا، گھرانہ، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی. اور ان کا حال کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ پوری کی پوری کتابیں ہیں امام زین العابدین کی چھپی ہوئی، جو اللہ کے سامنے انہوں نے مناجات کی، اللہ کے سامنے اللہ کی منتیں کی. یہ دعائے علی، حضرت علی ہر سال جو ہے ہم نے ابھی یہ جمعراتیں پوری کی ہیں، اس دعائے علی کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا کیفیت ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی منتیں ہیں، کتنی زاریاں ہیں. ان ہستیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان ہستیوں کا. اگر تو بڑا مال چاہتے ہیں، بڑی دولت چاہتے ہیں، بڑا رزق چاہتے ہیں، صحت اعلیٰ چاہتے ہیں، زندگی میں عمر دراز چاہتے ہیں، مقام اور مرتبہ زیادہ چاہتے ہیں، پھر بندگی کے ساتھ ساتھ نمائندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. بس سوچنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں. میرا پڑوسی، میرا دوست، میرا فلاں فرد، میرے فلاں لوگ، یا یہ گروہ، یہ قوم، یہ نسل، یا اللہ کس طرح یہ تجھے اور تیرے کملی والے کو منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے بن. منانے والے بن جائے. میں ابھی سفر میں تھا، تقریباً 2 ہفتے کا سفر. آج صبح میں 2 بجے پہنچا. یقین جانیے اس سفر میں میرے اوپر ایک کیفیت غالب رہی. میں بعض کا تاریخ پوچھتا تھا، آج کیا تاریخ ہے، آج کیا ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا ہے، آج کیا ہے. میں ہر سال 26 دسمبر کو یوم ندامت مناتا ہوں. یوم ندامت، شرمندگی، 26 دسمبر یوم ندامت ہے. اور یہ 26 دسمبر آ رہا ہے، میری پیدائش یوم ندامت ہے. میں 58 سال کا ہو جاؤں گا. زندگی گزر گئی. خاندانی زندگیاں ویسے تھوڑی ہیں، اماں ابا فارغ 60 61 میں چلے گئے. ہمشیرہ
यौम नदामत है। क्या पाया, क्या हासिल किया। और सबसे बड़ी नदामत यह है कि पूरी इंसानियत के लिए क्या किया, कुछ ना किया। नदामत, इस्तिग़फ़ार है, तौबा है। आप भी मेरी तरफ से करें, मुझे सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। हर साल 26 दिसंबर 13 रमजान था मेरी पैदाइश में, और 1386 था। इस्लामी महीने के मुताबिक एक साल आगे निकल गया, 59 का हो गया, 59 से निकल गया, और अंग्रेजी के मुताबिक 58 से निकल के 59 में चला गया। मका बचा क्या? तो मैं एक दफा एक दरवेश के पास बैठा था, तो मुझसे कहने लगे उम्र कितनी है, मैंने बताई, तो मैं उनसे तकरीबन 16 साल छोटा। तो मैंने कहा आपकी, बता के कहने लगे बाकी बची क्या। तो एक मिसाल दी, कहने लगे एक बंदा ना सारी रात नाचता रहा, ढोल बजाने वाले और उस्ताद उसको गुर देने वाले सारी रात नचते रहे, वेला पौंदियां रही। उन्होंने ये कहा पैसे पढ़ते रहे, तो फजर के करीब ना उसके कदम डगमगाने लगे। उन्होंने जो लफ्ज कहा, कह रहे फजर ने नेड़े डोलिया, कदम जो है डगमगाने लगे। तो उसने ना तबला बजाने वाले ने कहा दागड़ दैया, ज्यादा चली गई थोड़ी रैया। उसने उसी में उसको संभाला, दागड़ दैया, ज्यादा चली गई थोड़ी रैया, और फिर वो संभल गया, और फिर उसने नाचना शुरू कर दिया, दागड़ दैया। और जिंदगी बची क्या बात है। पर याद रखिएगा, नुमाइंदगी काम आएगी, नुमाइंदगी। और नुमाइंदगी ऐसी काम आती है, ऐसी काम आती है, इस्तकबाल होते हैं। अगर बहुत दौलत, बहुत इज्जत, बहुत उम्र और बरकत वाली उम्र, बरकत वाली दौलत, बरकत वाला माल, हाँ लफ्ज बरकत इसलिए कह रहा हूं, यूं बंदा गया और पीछे खाली हो गए सारे। अपने दाएं बाएं, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में आप वाकयात उठा के देखें, क्या था, चहल पहल क्या थी, हटो बचो क्या थी, भाई यूं जाते गए और हर चीज गई। तो बरकत वाला माल, बरकत वाली इज्जत, बरकत वाली दौलत, बरकत वाली उम्र, बरकत वाली सेहत, बरकत वाला वकार और बरकत वाली कामयाबियां अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं जिन हस्तियों के पास गया हूं उनके नाम बताता हूं, और उनका पैगाम क्या है, और उनकी जिंदगी क्या है, और उनका निजाम क्या है। उनके मिजाज में सिर्फ एक चीज थी, बंदगी। बंदगी का अगला कामयाबी का कदम वो है नुमाइंदगी, नुमाइंदगी। और उस नुमाइंदगी के लिए फिर जो भी हालात आते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। मुझे कहने लगा फलां बंदा फलां बाग के बारे में, उसने कहा जी हालात हैं ठीक है, पर पार्टी नहीं छोड़नी। हालात हैं ठीक है, ढलते बढ़ते साए, ये साए ढलते बढ़ते रहते हैं, पर पार्टी नहीं छोड़नी। हालात दुनिया में नुमाइंदगी के लिए कहां कहां बर्दाश्त करते हैं और कितनी जिल्लतें बर्दाश्त करते हैं। वे कहते हैं रास्ते नहीं छोड़ने। इसी तरह हम आले रसूल, असहाब रसूल, अल्लाह उसके हबीब के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदगी नहीं छोड़नी। अपनी सोच बड़ी कर लें, अपने जज्बे बड़े कर लें। किसी ने पूछा एक दरवेश से, हजरत को शॉर्टकट विलायत का राज बता दे, लंबे चिल्ले मुझसे नहीं होते। कोई आपके पास अगर कोई शॉर्टकट हो, मुख्तसर सा कोई विलायत के ताज पाने का राज हो, तो हजरत बता दे। मैं हाँ है, मैं क्या कहा, कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए तो किसी कोने में मुंह दे के रो लिया कर, अल्लाह वलियों में शामिल कर देगा।
बस बतलाई हल। हाँ, गैर मुस्लिम की दिल में बेकदरी और खैरखाई हो, हमदर्दी हो, मुसलमानों की भी गैर मुस्लिमों की। वह कोई कोने में मुंह देके ना रो लिया कर, अल्लाह तुझे वलियों में शामिल कर देगा। वलियों में अल्लाह तुझे वलियों में शामिल कर देगा। क्या राज है? एक दरवेश के पास दिल्ली में एक बाबा जी आए, एक साहब आए, हजरत दुआ फरमा दें। फरमाए छोटी दुआ करूं या बड़ी करूं? हजरत बड़ी दुआ कर दें। तो फरमाया बड़ी दुआ यह है, उम्मत के उन लोगों को जिनको अल्लाह उसके हबीब का पता नहीं, उनके लिए मांग, और तू मांग, मैं भी मांगता हूं। जब उनके लिए मांगेगा तो अल्लाह पाक की रहमत उतनी ज्यादा जमा होगी जितने अरबों इंसान है। अपने लिए मांगेगा तो अकेली तेरे लिए रहमत बरसेगी। अगर इंसानियत और आलम के लिए मांगेगा तो अरबों रहमत बरसेगी। अब बता, छोटी मांगता है या बड़ी? अब आप बताएं, छोटी दुआ चाहिए या बड़ी चाहिए? अपने लिए मांगेंगे तो उसके मुताबिक, और अगर इंसानियत में कितने अरब इंसान हैं, अच्छा कितने अरब चले गए, कितने अरब चले गए, कितने अरब चले गए, और कितने अरबों ने आना है जब तक अल्लाह का अमर बाकी है। अब सिर्फ उनकी खैरखाई चाले। चाचा मुजाहिद था, पहले मशकें भरता था, ये मशकी से भर भर के ना घरों में घड़े भरते थे। आम तो पानी का इतना वसी निजाम नहीं था, तो फिर वो उसने चाय की होटल लगा ली। तो खाने के साथ चाय थी, होटल थी। था बेचारा मोटे दिमाग का, उसको लोग फिर इधर उधर करके मुफ्त चाय भी पी जाते थे, पैसे भी ले जाते थे। एक दफा तो मैंने खुद सुना, ऊंची ऊंची वो नमाज में ऊंची ऊंची पढ़ता था, और उसकी नमाज का पता नहीं था मैं क्या पढ़ रहा हूं। अल्लाह, ये जितने भी पुलिस वाले हैं ना, ये फलां थानेदार है, फलां SHO है, फलां, ऐसे करके नाम लेता था। हम सबको माफ कर दे, अल्लाह उनको जन्नत दे दे, अल्लाह यूं कर दे, अल्लाह यूं कर दे, बस ऐसे करता रहता था। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अभी भी जिंदा है, नेक आदमी है, मुझसे फरमान लगे, मैंने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद में पीटी करवा रहा है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे मस्जिद में क्या करता था, पीटी करवाता था नमाजियों को, सफे सीधी करो, ये ओए तू टोपी तूने पहनी नहीं पहनी, तूने ये नहीं किया, सफ सीधी कर, झाड़ता था, सफ सीधी करता था। कहने लगे बहुत से लोग नागवारी भी महसूस करते थे, पीटी करवाता था। कल मैंने देखा ख्वाब में ऐसी मस्जिद में पीटी करवा रहा है। यानी पीटी से मुराद सफे सीधी करना, लोगों को सीधा करना, पांव सीधे कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। तो मैंने कहा मुजाहिद तूने मर नहीं गया? हम मर गया हूं। तो फिर ये क्या? कर अल्लाह को मेरी अदाएं पसंद आई, वो जो मैं लोगों की खैर खाई चाहता था, अल्लाह ने कहा मस्जिद को बस खिदमत में लगा रहा है। वो मैं जो लोगों की जो खैर खाई चाहता था ना, मुझे अल्लाह को वो अदा पसंद आई, तो अल्लाह ने कहा जा पर मस्जिद की खिदमत करता रहे। ये नुमाइंदगी है, ये नुमाइंदगी, ये नुमाइंदगी है। तस्बीह और तस्बीह खाना और अबकरी से जुड़ा हुआ हर फर्द आप महसूस करें। अब मैं आपको एक मोती दे रहा हूं, आप 1 मिनट में खुश हो जाएंगे, और उसमें हकीकत है। तस्बीह खाना और अबकरी से जुड़ा हुआ हर फर्द बंदगी से निकल के नुमाइंदगी पे आ जाता है, और आप सारे नुमाइंदे बैठे हैं, आपको मुबारक हो। वो कैसे? दलील दूंगा। वो ये है कि मैं कोई टोटका, रूहानी या तिब्बी टोटका बताता हूं और आपको बताता हूं, आप दूसरों को बताते हैं या नहीं बताते? बताते हैं। तो आप ये नुमाइंदे तो हैं, यही तो है अल्लाह के, आप नुमाइंदे हैं। और आप सोच नहीं सकते आपका वजन उस करीम की बारगाह में कितना है, अदब, वकार और अजमत कितनी है। क्यों? अल्लाह कहता है इसके दिल में इंसानियत की खैर खाही का जज्बा है। कल मैं कतर में था, वहां एक मुखलिस हैं, उनके लॉन में बैठा था बाहर, तो वहां 2 खवातीन आई, उनके यहां काम करती हैं कि हम जो है बुद्ध मत के हैं, हम
बुद्ध मत मजहब के रखने वाले हैं, आप दुआ फरमा दें, हम आपका दर्स सुनते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जो बुद्धा थे वो तो अजीम इंसान थे, उनके बारे में तो मुख्तलिफ रिवायात हैं और उनकी तालीमात बहुत अच्छी थी। आप ऐसा करें, आप सारा दिन, दोनों से कहा सारा दिन एक लफ्ज पढ़ें, या हादियो या रहीमो, या हादियो या रहीम। मेरे आका का फरमा, हदीस में रिवायत आती है, मफहूम है, जो बंदा अल्लाह के इन दो नामों को, इन दो नामों से अल्लाह को पुकारेगा, इन दो नामों से, या हादियो या रहीमो, अल्लाह पाक उसका खात्मा बिल खैर कर देते हैं, उसको कलमा जरूर नसीब होगा इंशाअल्लाह। और इसके अजीब और फायदे हैं, रिस्क, दौलत, इज्जत, बरकत, रूह, रूहानियत। क्योंकि जो या रहीम है ना, या रहीम है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहीम है, इसके बड़े कमालात हैं, इसकी बहुत तासीर है और इसके बहुत फायदे हैं। या रहीम हो गए, अजीब फायदे हैं, मसले हल हो जाते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, रिस्क, बरकत, रूह, दुनिया और कमालात के दरवाजे खुलते हैं, तरक्कियों के। तस्बीह खाने से जुड़ा हुआ हर फर्द दुनिया के जिस कोने में बैठा हुआ है, वो सब के सब उनके मिजाजों में बंदगी से आगे नुमाइंदगी आ जाती है। आपको इल्म ही नहीं, आप कितने हसीन हैं। अच्छा चलो, आपने आज तक कितने लोगों को खैर पहुंचाई होगी, आप सोचें जरा खुद बैठ के। हाँ, अब आप सोचेंगे, फला मौके पे एक बंदा बैठा था, उसको मैंने ये टोटका बताया था, रूहानी याती भी, फला जगह पे मैंने ये बताया था, फला को मोबाइल पे ये कराया था, सब्सक्राइब कराया था, उसको तो बेहतरीन पोस्टें मिलना शुरू हो गई। अच्छा, फला को ये नेकी दी थी, फला को ये वजीफा बताया था, फला को ये तस्बीह बताई थी, फला को तस्बीह खाने का रास्ता दिखाया था, फला को मैंने तय किया था कि तस्बीह खाने में अकेला नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। ये सारा क्या है? नुमाइंदगी तो है जो आप दिन रात करते हैं। क्योंकि तस्बीह खाने का पैगाम ऐसा जबरदस्त पैगाम है। हम एक जगह गए, बुखारा था, जहां वो डब्बा रखा हुआ था, उसने शेख ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार की खानकाह थी। हाँ, एक जगह गए, उस बाबे ने ना मुझे देखते ही फौरन, हम उज्बेकिस्तान में जब पहली दफा गए थे, एक डब्बा बनवा के ले गए थे, उसमें उज्बेक इंग्लिश में लिखा हुआ था आपका तोहफा। उसमें एक डब्बे में कुछ तहाइफ थे, उसने वो पुराना डब्बा निकाला, फिर इसने सॉफ्टवेयर किया, सॉफ्टवेयर में वो उज्बेक जुबान बोलता था और उज्बेक उर्दू में लिखी आ जाती थी। और उसने कहा, मुझे याद है आप में से इतने मर्द थे, इतनी औरतें थीं, आप आए थे, मुझे याद है। वो बहुत खुश हुआ वो बाबा, और फिर बहुत से लोगों से आए, दूसरे आए तो मेरा तारुफ करवाया, फिर मेरे साथ फोटो खिंचवाया मोबाइल पे, और बहुत तारुफ लोगों को करवाया अपनी जुबान। एक नुमाइंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था जो उसको अल्लाह ने कहां से कहा। आप तस्बीह खाने से जो निस्बत है ना आपकी, ये कुछ छोटी बात नहीं। तस्बीह खाने जो निस्बत है आपकी, ये कुछ थोड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। पहले तो दिल ही दिल में आप ये तय करें कि आप बहुत अजीम हैं और अल्लाह ने एक अजीम खैर की तरफ आपके कदम उठवाए हैं और एक अजीम राहों की तरफ आपको अल्लाह ने चलाया है। इसको सोचें। फिर मैंने क्या किया, बहुत सी रूहानी हस्तियों में की तरफ आपका जो है मैं सफीर बन के गया, आपका नुमाइंदा बन के गया। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजतवानी, ख्वाजा मोहम्मद आरिफ रेवगरी, ख्वाजा अजीजान अली, ख्वाजा बाबा समासी, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद,
حضرت خواجہ محمود پہلوان کھیوا میں بہت بڑی ہستی تھی. خواجہ حضرت مظلوم خان، خواجہ امیر کلال، حضرت اسماعیل سامانی، یہ وہ بادشاہ ہیں جن 7 سلاطین کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو ان 7 سلاطین کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ تھے. اور حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی، اور یہ وہ ہستی تھے کہ جو حضور کی لحد مبارک سے آخر میں نکلے تھے، حضور کو اپنی لحد میں سلا کر. یہ وہ ہستی ہے حضرت قسم بن عباس سمرقند میں. ان کو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ زندہ. کیوں شاہ زندہ؟ اس لیے ہیں کہ ان کو زندگی کی حالت میں مسلسل دیکھا جاتا ہے. بہت سی روایات ہیں. اور حضرت شیخ ابو لیث سمرقندی، اور پتہ ہے امور سمرقندی کے بعد لے کر کون گئے؟ ایک قبرستان میں ہم پہنچے، وہ محمدیون کا قبرستان ہے سمرقند میں. وہاں صرف محمد نام کے بندے دفن ہو سکتے تھے، صرف محمد نام کے بندے. ایک تاریخ یہ تھی سمرقند کی. محمد نام کے بندے وہاں دفن ہو سکتے تھے. تو اس کے سامنے سارا ملتانی محلہ ہے. یہ ملتانی محلہ بخارا میں بھی ہے، سمرقند میں بھی ہے، اور ایک اور جگہ بھی ہے. ملتانی لوگ وہاں گئے تھے. تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا، میں 4تھی دفعہ اس ملک میں گیا ہوں، تو میں نے کہا کہ مجھے وہاں ملتانیوں سے کوئی ملاقات کرائیں کہ میں بھی ملتانی ہوں. اس کی وجہ ہے یہ بہاولپور، یہ حویلی، یہ ملتان، یہ سکھر، یہ بکھر، یہ سب ملتان کی راجدھانی تھی. یہ ملتان کی رعایا تھی ساری، اور اس کی پٹی ساری ملتان کی تھی. تو ایک دکان پہ لے گیا. محلے میں ایک دکان تھی جہاں دال، بوتل، چپس وغیرہ وغیرہ چیزیں پڑی تھی. جوان بیٹھا تھا. تو اس نے جا کے کہا کہ میں ملتانی ہوں، یہ آپ سے ملنے آئے. بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اپنے والد سے ملاقات کرو. تو تھوڑی دیر ہوئی، اس نے والد کو بلایا. تو والد 7 والی گلی میں بھاگتا ہوا آیا گاڑی میں. تو میں نے جب کہا نا کہ میں ملتانی ہوں، بڑا خوش ہوا. ملا، اور اس کی شکل ساری ملتانی والی. 6 نسلیں، 6 صدیاں گزر گئی. کتنی؟ وہ کہ میں ملتانی ہوں. اور آج بھی وہ فارسی بولتے تھے. کہتے ہیں ہماری گھر میں ساری فارسی چلتی ہے. ملتانی جتنے ہیں سب فارسی. کیوں؟ اردو کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت، تھی فارسی. 1835 میں انگریز نے، یا سنیں غور سے، 1835 میں انگریز نے بر صغیر کی زبان، دفتری زبان کو انگلش بنایا کہ دفتری زبان آئندہ کیا ہوگی؟ انگلش ہوگی. اور فارسی، ساری فارسی. کہتے ہیں ہم گھر میں فارسی بولتے ہیں، اپنی زبان نہیں چھوڑی. مجھے کہنے لگا میرے گھر چلیں اور گھر چل کے چائے پی لیں. میں کہا ٹھیک ہے چلیں. سادہ سا گھر، سفید پوش آدمی. اس کے گھر میں ہم گئے. 7 والی گلی میں گھر تھا. تو اچھا تھوڑی دیر ہوئی، اس کی بیوی بھی آ گئی. دونوں بوڑھا بوڑھی تھے. بیوی بھی آ گئی. بیوی ہم سے پہلے گئی تو اندر سے شارٹ کٹ نکل کے نا اس نے جا کے قہوہ بنایا، اور چھوٹے چھوٹے بسکٹ تھے. بس یہ کچھ اس نے رکھ دیا. شاید آپ نے تصویر میں بھی دیکھا ہوگا، پوسٹ بھی ہے. ہم اس کے گھر گئے. بڑا خوش ہوا. برف، سردی وہ جو ہڈیوں کے اندر اتر کے پھر نکل کے پھر یوں جا کے پھر یوں جا کے پھر یوں ہو جائے. تو ٹھیک بس. اب اس سردی کا میرے پاس ترجمہ کوئی نہیں ہے، یہ میں نے سادہ ترجمہ کیا ہے. گوشت میں جاتی تھی، گوشت سے نکل کے رگوں میں جاتی تھی، رگوں سے نکل کے شریانوں میں جاتی تھی، شریانوں میں جا کے وریدوں میں جاتی تھی، وریدوں میں جا کے آرٹیز میں جاتی تھی، آرٹیز میں جا کے ہڈیوں میں جا کے یوں نکلتی تھی، یوں نکل کے یوں نکل جاتی تھی، اور نکلتی نہیں تھی.
निकल नहीं जाती थी, निकलती नहीं थी। अभी भी मेरे अंदर सर्दी है, बहुत सर्दी है। कतर में जब हम पहुंचे, मैं 2-2.5 दिन रहा हूं वहां मैंने कोट पहने हुए जर्सी, वहां तो सर्दी बस चंद हफ्तों के लिए थोड़ी सी आती है, इस लहर सी आती है। सहरा है सारा अरब। खुश हुआ। फिर हमने उज़्बेक उसको पोस्टें दी। बहुत सिफात हैं उस कौम में, उज़्बेकिस्तान की कौम में बहुत सिफात है, बहुत सिफात है। जैसे अरब तो फिर अरब है, अरब के अंदर बहुत सिफात है। अरब के साथ कौन मिल सकता है? देखो बात सुना, हीरा हीरा होता है, चाहे वो जहां पड़ा हो वो हीरा होता है। अगर हीरा नाली में पड़ा है ना, तो उसको नाली से निकाल के एक गिलास पानी से तेरा हाथ धुल जाएगा, जहां हाथ धुलेगा हीरा भी हो जाएगा। हीरा हीरा होता है। अरब तो हीरे हैं, उनकी सिफात है, अंबिया की औलाद है, आले रसूल असहाबे रसूल की औलाद है, वो तो हीरे हैं। बहुत देर घर बैठे रहे। अच्छा, मेरे साथ बड़े भाई थे, तो मुझसे कहने लगे, मैंने बड़े भाई से कहा काका, तो कहने लगे हम काका, तुम काका कहते हो, हम आका कहते हैं बड़े भाई। तो मुझसे कहने लगे अंदर बैठे। तो वो साथ उनका टॉयलेट था, सर्दी थी, पेशाब भी बार बार आता था। तो वहां वो गए, तो मैंने कहा वो आ जाए फिर हम चलते हैं। मेरी इस अदा में बहुत खुश हुआ कि मैंने बड़े भाई का इतना इकराम किया, खुश हुआ। साथ हमारे तर्जमान था, उसको बार बार हम बातें कर रहे थे, फिर अल्लाह का नाम दिया, वजीफा दिया उसको, अल्लाह के नाम। एक मोहब्बतें हैं, एक पैगाम है। तो फिर मुझसे मैंने लगा शेख अबुल समरकंदी, कह रहे हाँ करीब है, हम चलते हैं। मैंने उनकी गाड़ी में बैठ गया। तो उनकी गाड़ी में बैठ के वहां गए। बहुत बड़ी हस्ती थी शेख अबुल समरकंदी, उनकी किताब है तंबीहुल गाफिलीन। और बहुत बड़े और भी बहुत ज्यादा इल्म की और रूह की दुनिया के शहंशाह हैं। वहां पहुंचे, हजरत इमाम मोहम्मद की बारगाह में गए, जो हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे थे। उनकी खिदमत में पहुंचे और शेख बुरहानुद्दीन अली बिन अबी बकर मरगिलानी, एक बहुत बड़ी किताब है, उसका नाम है हिदाया, वो साहिब हिदाया है, उनकी खिदमत में। और हजरत पीर सिद्दीक साहब, जो फरगाना में हम पहुंचे, आले अबू बकर में से हैं। हजरत कुतैबा बिन मुस्लिम, ये खुरासान के और खवारजम के गवर्नर थे वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। और वलीद का दौर वो दौर है जिस दौर में दुनिया का जालिम कौन, हज्जाज बिन यूसुफ, ये कूफा और इराक का गवर्नर था। उसी दौर में हजरत कुतैबा बिन मुस्लिम खुरासान के गवर्नर थे। इमाम बुखारी के मकाम पर, मजार पर हाजिरी दी, इमाम तिरमिज़ी के मजार पर हाजिरी दी। एक बहुत बड़ी हस्ती हकीम तिरमिज़ी, उनके मजार पर शेख अबू मंसूर मातुरीदी। तैमूर बादशाहों में शामिल होता है, बादशाहों में। लेकिन जब कब्र बनाने का वक्त आया ना, तो कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों पे लोगों का खून है, मेरे मुर्शिद के कदमों में मेरी कब्र बनाना। आज भी मुर्शिद के कदमों में सोया तैमूर। उलुग बेग उसका पोता, जिसने रियाजी और इल्म नुजूम, एस्ट्रोनॉमी, उसमें आज भी साइंस की दुनिया में तहलका है। ये जो चांद पे पहुंचे हैं, बाबा वही बैठा है उलुग बेग। और एक बहुत बड़ी हस्ती थी मीरान शाह, आज भी वजीरिस्तान में मीरान शाह एक जगह का नाम है। और आले रसूल की एक बहुत बड़ी जगह है, जहां वो मेरे ऊपर कबूतर बैठे थे, वो चहार बकर उनका नाम है। हर बुजुर्ग का नाम अबू बकर था आले रसूल में। बहुत पुरानी हस्ती है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के मजार पे पहुंचे। कहां कहां सफर किया, और वहां वो हस्तियां हैं
وہ عظیم لوگ ہیں جو بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی وہاں کے آئے سارا۔ ایک مکبے میں پہنچے ہم، اندی جان ایک جگہ کا نام ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ پہلے ہم پہنچے کوکنت، کوکان بھی نام ہے، کوکنت پہنچے ٹرین کے ذریعے۔ کوکن سے رات گزاری فرغانہ سے پھر ہم آئے مرگیلان، اصل نام ہے مرغی نان۔ مرغی سکندر اعظم آیا تو اس نے مرغی اور نان کھایا، کہا اتنا زبردست ہے، تو اس جگہ کا نام مرغی نان، اب موجودہ نام مرغی نان بھی کہتے ہیں، مرگیلان۔ پھر ہم پہنچے اندی جان وہ ہے جہاں بابر پیدا ہوا، اور اس کا باپ فرغانہ کی پورا یہ سٹیٹ ہے، فرغانہ کی بادشاہ تھا۔ بابر وہاں پیدا ہوا، 12 سال کا تھا، ابا مر گیا اور پھر حکومت چھین لی گئی، اور بابر جنگلوں میں پھرتا رہا سالہ سال، ننگے سر ننگے پاؤں۔ بابر کی وہاں انہوں نے مزار علامتی بنائی ہوئی ہے، اس کی قبر سے کچھ مٹی لائے ہیں، اس کی وہاں مزار، اصل تو کابل میں ہے۔ وہاں اندی جان پہنچے، سخت سردی بہت زیادہ، اور ایک فائدہ ہوا کہ -10 اور 11، ہم -10 11 چھوڑ کے آئے ہیں، رات کو -10 11 ہو جاتی تھی، اب وہ بڑھ گئی ہوگی، ہم -10 11 چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ سخت سردی میں ان کا نظام 100% چل رہا ہے، بہت سخت سردی، برف ہی برف، سفید ہی سفید، سب کچھ ہے، ان کی مسجدیں بھی، ان کی خانقاہیں بھی، ان کی بازاریں بھی، ان کا نظام، ہر چیز لاجواب چل رہا ہے، کوئی کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں، سخت ترین سردی میں ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں یہ سلیقہ سیکھ کے آئے کہ سخت ترین سردی میں کیسے رہا جاتا ہے۔ آپ کی یہ سردی کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی سردی نتھیا گلی میں ہوگی، مری نتھیا گلی میں، اسکردو میں یہ سردی ہوتی ہے، تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا، پہلے ہائے کرتے تھے، ایک درویش تھے تو ان میں ایک کشتی میں بیٹھے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا ہائے میں ڈوب جاؤں گا، ہائے میں ڈوبنے، سارے تسلی دیتے، سارے بھی بیٹھے ہیں، تو بھی بیٹھ جاؤ، ہائے میں ڈوب جاؤں گا۔ ایک پرانا بابا بیٹھا تھا، 2-4 جوانوں کو ایک کان میں کوئی بات کہی، جوان قریب آئے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا نیچے، 2-4 ڈبکیاں لگی، اس کے بعد نکال لیا، نکالنے کے بعد کہنے لگا نا اب نہیں ڈوبوں گا، میں بہترین بیٹھا ہوں، میں لاکھ روپے دا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت سردی، میں کہا آج میرے ساتھ چل۔ ایک باپ بیٹا تھے، وہ لڑ پڑتا تھا، بیٹا بدتمیز تھا، تو کہنے لگا اب آپ دونوں گاڑی تیری آئیے، اپا دونوں نا گاڑی کے نیچے آئے، چل۔ اب وہ سردی نہیں ہے، یہ سردی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میرے ہڈیوں میں ابھی تک سردی ہے، رگوں سے نکل کے ہڈیوں میں، ہڈیوں سے نکل کے رگوں میں، اندر ایسے دوڑ رہی ہے۔ پر یاد رکھیے گا، ایک بات بتاتا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں سچ بتا رہا ہوں، وہ سارے اولیاء کی، صالحین اور بزرگوں کی اولاد ہیں۔ چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، یہ مصرع میرے اندر کھائے جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں درخواست پیش کر رہا تھا، یہ وہی تھے جو بڑی ہستیاں تھیں، باطل نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی ایک جگہ، کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ کے ایک عمل سے۔ کون سا؟ کہنے لگا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین، بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اسے حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں
آج کے بعد 40 دن، دن میں کوئی بھی، رات میں کوئی بھی وقت ملے، پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان توجہ دھیان توجہ دھیان کا اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا، تو پھر یہ نفل پڑھے، میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے، پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے۔ نیوٹن کا قانون ہے کہ گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی زور سے واپس آئے گی۔ آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھ لیں، پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو، اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام۔ اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لینا، کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں، پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے میں، آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا؟ آپ کا 18 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ، 15-20 منٹ بس۔ اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا ہو، ان کا پاؤں پکڑ لو بھائی، ان آگے آنے والوں کو، ہمارے پاس پاؤں ہیں صرف منت والے، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ ہمارے پاس تو منت ہوتی ہے، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق پہلے ہوتا ہے، اللہ والو۔ اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پر، اچھا آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں۔ وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں، عزتوں، وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے، میں تو بھرپور مانگوں گا۔ اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلی سے اعلی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہاں حسن حسنہ حسنۃ، اس سے آگے کا مقام ہے۔ دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلی سے اعلی مانگو۔ تو لسٹ بنا لے، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں۔ ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا، آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ، اس کو چھرا کہوں، دگدا کہوں، کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے کیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے، کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا۔ اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا، میں نے کہا خدا کا خوف کر، تجھے اس لیے عمل دیا تھا۔ 2 بندے گئے، پھر اس کیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ میں نے تو وظیفہ، میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا۔ اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے، اجازت دے دیں، میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا؟ اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے۔ چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا چھری دی تھی، تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے، تو میں نے کہا لے لیا، تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے۔ تم اللہ کے ہاں میری تم پکڑ نہیں ہے۔ فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے، بس کہنا یہ چاہتا ہوں، 2 نفل سے فیصلہ کرائیں۔ اور ایک چیز میں نے نمائندگی آپ کی یہ کی، وہاں اللہ کے فضل سے کچھ لوگوں کو میں نے مال ہدیہ کیا۔ وہاں کا چھوٹا نوٹ کتنے روپے کا ہے؟
1000 रुपए